بھائی صاحب سب سے پہلے تو بہت خاموشی رہی سر، اتنا وہ آپ لوگوں نے سیمینار کیا اسلام آباد میں جس پہ بہت آف کورس حکومت نے خود ہی اس کو بہت پبلسٹی دے دی، بٹ اس کے بعد آپ لوگ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لو پروفائل ہو گئے. ابھی بلوچستان کے واقعات پہ بھی کہیں نظر نہیں آئے آپ لوگ. I mean اوور آل اپوزیشن کی بات کر رہی ہوں میں ذاتی طور پہ آپ سے یہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جو گرینڈ الائنس میڈیا کہہ رہا تھا، یہاں میں نے کہا تھا کوئی گرینڈ الائنس کی بات ابھی نہیں ہے. اچھا، یہ ایک سوچ تھی کہ اپوزیشن کی سوچ میں اتفاق پیدا کیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے چنا کہ آئین پہ سب ایگری کرتے ہیں، آئین کی بالادستی پہ، قانون کی حکمرانی پہ، اس پر بات ہوئی اور اس میں سب نے ایگری کیا. اعلامیہ بھی ایک جوائنٹ جاری ہو گیا. وہاں بھی جے یو آئی ایز اے پارٹیسپینٹ شاید نہیں آئی تھی، ایز اے آبزرور آئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایگری کیا اعلامیہ سے. تو وہاں پر تحفظات اور اختلافات موجود ہیں جماعتوں میں، خاص طور پر جے یو آئی کے بہت سے تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں، جن کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. وہ ایک دو دفعہ ملی، اس کے بعد وہ بھی مل نہیں سکی. تو امید ہے کہ اب وہ ملے گی اور ان تحفظات کو دور کریں گے. وہ کمیٹی پی ٹی آئی اور جے یو آئی سے جی دو لوگ ہیں، مہر اسد کیسر صاحب ہیں پی ٹی آئی سے، اور یہاں سے کامران مرتضی صاحب ہیں سینیٹر. بٹ سر باقی پھر آپ اپوزیشن کی جماعتیں کوئی ایفرٹ یا آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ بار بار آپ لوگوں نے جب وہ سیمینار بھی کیا تو اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ لوگوں کو ایک بہت احساس ہے کہ اس وقت ملک میں کیا حالت ہے، جو حکومت سمجھتی ہے کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ اچھا جا رہا ہے. آپ لوگوں کا اس پہ بہت مختلف موقف تھا، آپ لوگوں نے صحافیوں کو بھی بلایا، وکلا کو بھی بلایا، مگر اب آپ کو لگتا ہے کہ اٹس انف کہ جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی آپس میں بات کریں اور وہی اپنے مسئلے حل کریں؟ واٹ اباؤٹ دی ریسٹ؟ وہ دور ہو جائے نا. اچھا، وہ اختلافات دور ہوں گے، وہ تحفظات دور ہوں گے تو بات آگے چلے گی نا. یہ دو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کے اندر. باقی ایک راستہ بنا دیا گیا ہے. اب یہ چیزیں جب تک ان پہ کلیئرٹی نہیں آئے گی تو آگے ایک اتحاد پیدا کرنا مشکل ہوگا. اور سر اس کے علاوہ بھی باقی آپ لوگ، آپ ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، آپ لوگوں کے پاکستان تحریک انصاف سے الگ تعلقات بہتر ہیں، جے یو آئی فے سے تو آپ کا خیر بہت پرانا تعلق مولانا صاحب سے. آپ لوگوں نے بھی کہیں نہیں سوچا کہ جب تک یہ نہیں مسئلے حل ہوتے الگ الگ بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی؟ نہیں، ڈسکشن آپس میں ہوتی رہتی ہے. میں ڈیرہ سہیل خان بھی گیا تھا، وہاں پر مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اچکزئی صاحب سے بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن ہماری اولین کوشش یہ ہے کہ ایک اپوزیشن کی سوچ اکٹھی ہو جائے. پچھلے پورا ایک سال جو ہے وہ اپوزیشن، حکومت بھی کام نہیں کر رہی تھی، اپوزیشن بھی کام نہیں کر رہی تھی. سر میں اب یہ کہوں گی کہ اپوزیشن تو اب بھی کام نہیں کر رہی. جی ابھی بھی نہیں. اور سر سندھ کے اندر بھی معاملات ہیں، وہاں بھی کوئی جی ڈی ایس سے کوئی کنسلٹیشن، جے یو آئی فے بھی وہاں ایک ایکٹیو جماعت ہے. جی ان سے شاید رابطہ ہوا تھا اچکزئی صاحب کا رمضان شریف سے پہلے. تو جی ڈی ایس سے بیکاز کنال کا ایشو بہت سر، کنال کا ایشو سر پورے سندھ کا ایشو بن گیا جی، اور صدرن پنجاب میں بھی اس کی بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے. صدرن پنجاب میں کس کانٹیکس میں پھیل رہی ہے؟ اسی کہ پانی کہاں سے آئے گا، کیونکہ پانی جو ایگزسٹنگ لوگ استعمال کر رہے ہیں اسی سے جائے گا نا. بٹ سر یہ جو آپ نے بہت اہم بات کی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، ساؤتھ پنجاب میں بھی فرق پڑے گا، مگر آواز پنجاب سے اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سندھ کے لیے تو بہت بڑا ایشو بن گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی وہ یہ واضح نہیں ہے کہ ان کنال میں پانی کہاں سے آئے گا، یہ کنال کیا کریں گے. بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نئی علاقہ آباد کریں گے، کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، ایفیشینٹ فارمنگ ہوگی، بہت اچھی بات ہے، گرین ریولوشن کی باتیں بھی آتی ہیں. نہیں سر بٹ پانی تو اس کے بنیادی طور پہ پانی تو کی مقدار تو بڑھ نہیں رہی جی، ملک کے اندر، بلکہ کم ہو رہی ہے. پچھلے اگر آپ 2009 سے دیکھیں تو میں نے جو نمبر دیکھیں تقریباً 30% کم ہو گئی ہے. اس سال 50% کا ذکر ہو رہا ہے سر، صرف بارشوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو ذکر آ رہا ہے. جی نہیں، یہ تو میں جو کنال میں پانی ہے، دریاؤں میں پانی ہے، اوکے. تو اب اگر وہ بھی کم ہوا ہے اور پھر آپ اضافی کنال بنائیں گے تو پانی کسی اور کے حصے تو دینا پڑے گا نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کا دوسرے صوبے کو دے دیں. تو یہ حکومت کو چاہیے یا جو بھی اس کے متعلقہ لوگ ہیں کہ یہ واضح کریں پاکستان کے عوام پر کہ بھئی یہ ہماری سوچ ہے، یہاں سے پانی آئے گا، یہاں سے پانی دیا جائے گا، پھر جا کے بات واضح ہوگی.
اور ابھی تک کوئی کلیئرٹی اس میں حکومت طرف سے نہیں آئی ہے. سر جب بھی ہم حکومت سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے, اس کو پولیٹیسائز کر دیا ہے, یہ تو سب کچھ ویسے ہی, وہ کہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے کنالز کا اس میں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پانی آیا ہے, کتنا کس کنال میں گیا ہے, ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی پتہ چلتا ہے, بالکل پتہ چلتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آج پانی کم ہے, آپ اضافی کنال بنا دیں گے, اضافی رقبے کو پانی چاہیے ہوگا, تو جو پانی آئے گا کہاں سے اضافی پانی, اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. بالکل صحیح. اور پھر صوبوں کا یہ ہے کہ ہمارے حصے سے چلا جائے گا, سندھ میں یہ بات کہہ رہے ہیں بالکل کہ ہمارے حصے سے جائے گا, پھر پنجاب کے حصے سے بھی جائے گا. جی تو پنجاب نہیں, اگر سندھ لے کے پنجاب میں دے دیتے پھر تو پنجاب کو اضافی پانی مل گیا نا, لیکن اگر سندھ کو پانی اس کو ملے گا تو پنجاب کا پانی کم ہو جائے گا. تو جو سندھ میں جو کنال ہیں جب ان میں پانی جائے گا تو سندھ کا جو ابھی رقبہ ہے اس کو پانی پورا نہیں ملے گا. بالکل یہ بہت کنفیوژن اس کے اندر ہے. اچھا سر, حکومت بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے, آپ اس سے اتفاق کریں گے, وہ کہتے ہیں ہمارا تو مسئلہ معیشت ہے, ہم معیشت پہ کام کریں, معیشت بہتر ہو رہی ہے, نہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے فرق پڑتا ہے. ان سے اگر پوچھ لیں کہ جی وہ جیل میں ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, جیل حکام جانے, پی ٹی آئی جانے. لگتا ہے جیسے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بلوچستان کا بھی مسئلہ جو ہے وہ اس کا کوئی وفاق پہ اثر نہیں پڑا. نہیں, کسی چیز کا اس حکومت پہ اثر نہیں پڑتا, ان کو پرواہ نہیں ہے کسی بات کی. کانفیڈنٹ نہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ ذمہ داری سمجھتے نہیں ہے. جو حکومت الیکٹڈ نہ ہو کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتی, تو ان کو عوام کے پاس تو جانا نہیں ہے. تو سر پھر یہ یوں ہی چلتا رہے گا, مطلب ایسے چلے گا. آپ یہی باتیں عمران خان صاحب کیا کرتے تھے, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جی, یہی باتیں. معیشت بڑی زبردست ہو گئی ہے, ریمیٹنس بڑی بڑھ گئی ہیں, تو ملک تو نیچے جا رہا ہے, ملک کی معیشت تو سکڑ رہی ہے, گروتھ نیگیٹو ہے آپ کی, آپ خوش ہیں؟ سر وہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹرنیشنل یہ کوئی فچ وغیرہ میں ریٹنگز بہتر ہو گئی ہیں, ریمیٹنس اتنی آ گئی ہے, بیلنس جو ہے ریزروز کا بیلنس بڑھ گیا ہے, اور کیا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں انفلیشن بھی کم ہو گئی ہے. I mean this is what we are told. وہ آپ لوور تھرڈ ڈویژن سے مڈل تھرڈ ڈویژن پہ آ گئے. یہ آپ کی یہ وہ ریٹنگ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فارن ریزروز کیا ہیں, آپ کے اخراجات کیا ہیں. ہم نے تو اپنی معیشت کو ختم کر دیا نا, ہم نے امپورٹ ختم کر دی, امپورٹ سپریشن کر دی ہے, ملک میں مال آتا نہیں ہے, معیشت گرو نہیں کرتی, لیکن آپ کے ریزرو بڑھ جاتے ہیں. پھر تیل کی قیمت کم ہوگی, اس سے ایک امپیکٹ آتا ہے. کموڈٹی پرائسنگ کا سائیکل ختم ہو گیا, اس پہ امپیکٹ آتا ہے. حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے جس سے ملک کی بہتری ہوئی ہو. حکومت کی پالیسی آپ دیکھ لیں, پچھلے مہینے انہوں نے کہا جی تیل کی قیمت ہم اس لیے کم نہیں کر رہے کہ ہم 4 روپے لے کر ہم بجلی والوں کو دے دیں گے. جی بالکل, انہوں نے سر بجلی کی قیمتوں میں پیٹرول استعمال کرنے والوں جیب سے نکال کر بجلی والوں کو دے دیا. اس سال انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی بھی آپ کو کم نہیں کریں گے, تیل کی قیمت کم نہیں ہوگی, ہم یہ کریں گے کہ ہم اس سے بلوچستان میں سڑکیں بنانی شروع کر دیں گے. بالکل. تو اگر یہ پیسے نہ ہوتے تو بلوچستان کا پھر کیا ہوتا؟ یہ کوئی زیادہ رقم نہیں ہے. اچھا, یہ 3-4 روپے ہوں گے نا, 5 روپے ہوں, تو 5 روپے اگر آپ کو پورا سال مل جائیں تو یہ جو بیسٹ ایسٹیمیٹس ہیں یہ 100 ارب بنتا ہے. 100 ارب صحیح. اگر پورا سال قیمت اسی جگہ پہ رہے, اس سے نہ بڑھے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ سڑک بن جائے گی. جی سڑک بن جائے گی. سر سڑکیں وہاں ویسے بھی بن رہی ہیں, سڑکوں میں ٹائم لگتا ہے. سڑکوں بھی اس سے پہلے بات کسی نے کی تھی کہ بلوچستان میں سڑک بنے گی, ایک دم آپ کو سڑکوں کا خیال آ گیا. جو بلوچستان میں سڑکیں بن رہی تھیں سی پیک کے تحت وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. تو سر بٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے اسی حوالے سے آج ٹویٹ کیا تھا, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کر بھی نہیں سکتے کہ آپ اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی کہ کہ آپ پیٹرول لیوی جو ہے وہ لگائیں اور اس سے آپ بلوچستان میں سڑکیں بنائیں. جی یہ قانونی طور پہ یہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو جو پیٹرولیم لیوی ہے لیوی وفاقی حکومت کے پاس رہتی ہے. صحیح. جب یہ جی ایس ٹی پہ جاتی ہے, اب جو ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے اس وقت, کیونکہ وہ ڈویزبل پول میں جاتی ہے, وہ پھر صوبوں کا حصہ بن جاتا ہے, تو پیٹرول میں لیوی لگا لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو قانون پاس کرنا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں یاد کہ وہ قانون کیا پاس کیا کون سے کس کے لیے قانون کے, یہ پیٹرول میں لیوی کے لیے آپ نمبر دیتے ہیں کہ یہ لیوی لگے گی. جی جی. ورنہ اگر آپ وہ نہیں کرتے, جی ایس ٹی نہیں لگاتے, تو پھر وہ
صوبوں کے حق میں سے حصے میں سے پیسہ نکل جاتا ہے. بٹ سر عموماً یہ بڑی جو میجر نیٹ ورکس ہوتے ہیں سڑکوں کے یہ تو وفاقی بجٹ سے ہی آتے ہیں, بلکہ یہ شکایت بھی ہر دفعے ہمیں صوبوں سے سننی پڑتی ہے کہ whoever is in the federal government decides کہ کون سی سڑک بن جائے گی کون سی نہیں بنے گی. ابھی پچھلے دنوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہلے اگر پیٹرول کی قیمت کم نہ ہوتی پھر کیا ہوتا. پھر اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ گڈ پلاننگ ان دا سینس کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو آپ نے سوچا ایکسٹرا پیسے جو ہے کل بڑھ گئی تو پھر کیا کریں گے, وہ پیسے کہاں سے آئیں گے. آپ اگر بلوچستان سڑک روک دیں گے بیچ میں سر بننے, جی وہ رکی ہوئی ہے ساری, تو بلوچستان کے اگر آپ ہمدرد ہیں تو بڑھا دیں, پھر بجٹ میں سے پیسے ان کو دیں. یہ جو بندر بانٹ کر رہے ہیں آپ ایم این اے ایم پی گرانٹس کی, جو 40% سے اوپر چوری ہو رہا ہے, کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ آج ایم این اے ایم پی اے گرانٹس بن گئے. تو اس کو آج سر بٹ یہ پرانا مسئلہ نہیں ہے. I mean, isn't this... آپ یقین کریں جس حد پہ کرپشن آج ہے اس حد پہ کبھی کرپشن نہیں تھی. اس کی وجہ سر اس کی وجہ بس قانون نہیں ہے ملک کے اندر, جو مرضی کریں. آج ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ وہ دیے جاتے ہیں جس کے اندر کرپشن سب سے آسان ہو. ٹھیکیدار پہلے سے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں منصوبوں کی, ٹھیکیدار من پسند ہوتے ہیں, ٹھیکہ شروع ہونے سے پہلے بھی پیسے لیے جاتے ہیں, ٹھیکے کے دوران بھی پیسے لیے جاتے ہیں. ایک انوکھی کرپشن ملک میں آ گئی ہے. سر واٹ از دی ایسٹیمیٹ آپ کے خیال میں کتنا پرسنٹیج جو ہوتا ہو کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جو چلا جاتا ہوگا کرپشن میں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ پنجاب میں 30% سے اوپر ہے, جتنے بھی باقی صوبوں میں شاید اس سے بھی زیادہ ہے. جو رقم ہے اس سے 30% سے زیادہ کرپشن میں جاتی ہے. اب پھر ناراض ہو جائیں گے کل کے, نہیں 30% نہیں چلے 22% کر لیتے. میں تو یہ کر سکتا ہوں نا, لیکن حقیقت سے میں یہ دنیا بڑی چھوٹا ملک ہے. جو لوگ ٹھیکیدار ہوتے ہیں, جو افسر ہوتے ہیں, وہ وہی لوگ ہیں. So the word gets around. جی the word gets around. ہر ایک کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, کون پیسے لے رہا ہے, کتنے لے رہے ہیں, کیسے لے رہے ہیں. اس وقت فری فار آل ہے. یہ کسی کی مہربانی ہے کہ پیسے نہ لیتا ہو, نظام پیسے آپ کو دیتا ہے. سر تو یہ تو اب پھر یوں ہی چلتا رہے گا, یہ تو دس ول گیٹ ورس, ایسی چیزیں ریورس تو نہیں ہو سکتی. چل رہا ہے, خرابی بڑھتی جائے گی. واحد ملک ہے دنیا کا جہاں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے, ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے. سر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب گئے نواز شریف صاحب کو ملنے, بہت بحث بھی ہوئی اس پہ کہ نواز شریف صاحب کا رول بلوچستان کو لے کے ماضی میں بہت اچھا رہا ہے. وہ وقت آپ بھی کیونکہ پی ایم ایل این کی حکومت میں تھے اس لیے پوچھ رہی ہوں, کیا اب بھی کوئی گنجائش ہے فور نواز شریف صاحب ٹو پلے اے رول؟ ان کی پارٹی اقتدار میں ہے, بلوچستان میں ان کے زیادہ ان کے بھائی ہیں, ان کے پارٹی کے مینڈیٹ کے مطابق ان کو چلنا پڑتا ہے. تو جو وہ کرنا چاہیں, آج بلوچستان سے آپ کو بات کرنے, ان کی بات آپ کو سننی پڑے گی. سڑک بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سڑک بننے سے نہیں ہوگا, بہت سڑکیں پہلے بن چکی ہیں. سڑکوں پہ آپ جا نہیں سکتے آج کل. آپ آج بلوچستان کی سڑکوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے. بٹ سر وہی تو, بٹ اگر ہم جو بھی لوگ حکومت میں, میں اس وقت پی ایم ایل این حکومت کا ذکر نہیں کر رہی اسپیسیفکلی, ان کو لگتا ہے کہ کوئی احتجاج کر رہا تھا اگر بلوچستان میں اختر مینگل صاحب یا کوئی اور, کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں, ان کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑا. احتجاج جو ہے وہ ختم ہو گیا, مینیج کر لیا. آج بھی پریس کانفرنس بھی کی چیف منسٹر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ ان کا حق ہے, مگر اگر وہ سڑک بند کریں گے تو یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس سڑک کو کھلوائیں کیونکہ باقی لوگ انکنوینئنس ہوتا ہے. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے اگر آپ نے سڑک پہ سفر کر کے گوادر جائے نا. کس کو کہہ رہے ہیں سر آپ؟ چیف منسٹر صاحب. سر ان کو لگتا ہے کہ یہ سر وہاں نہیں ہے, کے پی کے اندر چیف منسٹر صاحب اپنے گھر, وہاں ان کا جو علاقہ ہے جہاں ان کا گھر ہے, وہ شام کو ان کے قبضے میں نہیں ہوتا, کسی اور کے قبضے میں ہوتا ہے. میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا, وہ کہا 3 بجے نکل جائیں یہاں سے, شاید مشکل ہو بعد میں. یہ حالات ہیں ملک کے, ہمیں پرواہ نہیں. میرا ٹھیک ہے, یہ باتیں ہم نے بہت دفعہ زندگی میں دیکھ لی ہیں. جی آئی نو, میرے پاس پرواہ نہیں ہوتی. سر میں نے وہی, آئی آلسو ہیو نو کوسچنز لیفٹ, بیکاز اگر کسی کو پرواہ نہیں ہے تو پھر میں آپ سے کیا پوچھوں. پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوال کرنے کا. جو سمجھتا ہے کہ معیشت بالکل ٹھیک ہے, ملک بڑے صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, لوگوں سے جا کے بات تو کریں. آج حکمرانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ عوام میں جا نہیں سکتے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. آپ ذرا جائیں, آپ کسی طبقے سے بات کریں,
ملکی حالات بہت تشویشناک ہیں. آپ یہ 4 روپے ادھر سے ادھر بجلی میں ڈال دیے, بجلی سے نکالے ہندوستان کو دے دیے. کہ وہ پرانے زمانے میں مداری ہوا کرتے تھے تو ڈگڈگی سی بجاتے تھے, کبھی ادھر بجائی کبھی ادھر بجائی. سر مدت پوری ہو جائے گی حکومت کی؟ سر مدت جو مرضی کر لیں, وہ کون سے عوام کے مینڈیٹس ہیں کہ مدت پوری کر رہے میں مشکل ہے.